لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اور یہ دین ایک نہ ایک دن غالب ہو کے رہے گا۔ جتنے بھی ادیان ہیں وہ سب کے سب مٹ جائیں گے، یہ دین پوری دنیا کے اوپر غالب آ جائے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ یہ بات مشرکین کو ناگوار لگتی ہے، ان کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی ہے، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی ایسا دین آئے کہ جو ہماری فکر کو، ہماری سوچ کو، ہماری رسم و رواج کو ختم کر دے۔ بہت تعجب کا جملہ ہے یہ، بہت عجیب جملہ ہے قرآن مجید کا، کہ جس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور چونکہ میں کل کی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ تاریخ کا ایک حصہ ابھی نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ دین سے آشنائی پیدا کریں۔ اب ہمارے پاس کل ملا کر کے صرف مجلسیں رہ گئی ہیں، کتاب پڑھنے کی فرصت نہیں، اور باقی تو ٹائم ہی نہیں ہماری زندگی میں، وقت ہی نہیں ہماری زندگی میں۔ تو کم سے کم اگر ان مجلسوں کو کسی ایک موضوع کے تحت اور کسی ایک مضمون کے تحت پڑھا جائے تو میرے خیال میں آدمی 5-6 دن میں کچھ نہ کچھ سیکھ لیتا ہے۔ اس لیے میں نے کل کی مجلس کو جو بنیاد بنایا تھا اس میں بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے مقدمات کے طور پر گزارش کر دی کہ ضروری نہیں ہے جو آج ہے وہی کل ہوگا، جو آج ہے وہی کل ہوگا، جو آج ایماندار ہے وہ کل بھی ایماندار رہے گا۔ بہت توجہ کریں، جو آج مسلمان ہے وہی کل مسلمان رہے گا۔ مسلمان ہونا اور ہے، مسلمان باقی رہنا اور ہے۔ توجہ ہے نا، اسلام کا اعلان کر دینا کافی نہیں ہے۔ اور ایک حدیث کا سہارا لے کے چلوں میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان رات کو، توجہ کریں، رات کو صبح کرے گا، صبح اٹھے گا مسلمان، رات کو سوئے گا کافر۔ رات کو صبح مسلمان اٹھے گا، رات کو کافر بن کے سوئے گا۔ اور اسی طرح سے یہ حدیث بہت طولانی ہے، میں نے صرف ایک گزارش کی ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ جو انسان صبح ایمان کی حالت میں اٹھا ہے وہ رات کو ایمان کی حالت میں سوئے۔ اب یہ کون سی چیز ہے کہ جس نے صبح میں اعلان ایمان کیا، اللہ کے لیے سجدہ کیا، اللہ کی گواہی دی، اس کے رسول کی گواہی دی، اور شام ہوتے ہوتے ایمان رخصت ہو گیا، کفر نے جگہ لے لی۔ یعنی یہ سونے والا مسلمان نہیں سو رہا ہے بلکہ کافر سو رہا ہے۔ توجہ ہے نا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنے سے وقت میں کون سی چیز انسان کی زندگی میں ایسی داخل ہوئی کہ جس نے ایمان کو سلب کر لیا اور حالت کفر میں واپس لے گیا۔ اگر ہمارے نوجوانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو کل سے کم اتنا تو سوچیں گے کہ ہر وہ کام جو کفر کی طرف لے جائے
اس سے پرہیز نہیں کیا جائے گا تو صبح کے کلمے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ وہ جو صبح تم نے کلمہ پڑھا ہے اس کلمے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ جو تم نے نماز پڑھی اس نماز کا کوئی اعتبار نہیں، وہ جو تم نے آذان دی اس آذان کا کوئی اعتبار نہیں، وہ جو تم نے تلاوت قرآن کی اس تلاوت قرآن کا اعتبار نہیں۔ اب اتنا کچھ کرنے کے بعد زندگی میں کون سا ایسا عمل آیا کہ جس عمل کی وجہ سے یہ مسلمان اٹھا، مسلمان رہا، مگر شام ہوتے ہوتے کفر کی طرف پلٹ گیا؟ اب یہ سونے والا مسلمان نہیں سو رہا ہے بلکہ کافر سو رہا ہے۔ تو مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، بس تاریخ کو اتنا سمجھ لیجئے کہ جب بھی حق کا انکار ہوگا انسان کفر کی طرف واپس پلٹ کے جائے گا۔ حق کا انکار کرنے والا کفر کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ اب یہ آپ زندگی میں طے کریں کہ کہاں کہاں کتنی بار ہم نے حق کا انکار کیا، کتنی مرتبہ ہم نے حق کی مخالفت کی۔ اب ایک جملہ میں یہاں رک کر کے کہنا چاہوں گا تاریخ کے حوالے سے۔ ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ ہم نے جسے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اسے ہدایت دے کر کے بھیجا ہے۔ توجہ کریں، اسے ہدایت دی ہے اور دین حق اسے عطا کیا ہے، تاکہ یہ نہ سمجھو فقط دین نہیں دیا ہے، وہ دین دیا ہے جس میں ہدایت ہے، جس میں کہیں گمراہی نہیں ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے۔ تو پھر لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، یہی دین تمام ادیان کے اوپر غالب ہوگا۔ توجہ ہے نا، تمام ادیان کے اوپر غالب ہوگا۔ آج کے انسان کو یہ بات سمجھانا مشکل ہے۔ اب لوگ سن تو لیتے ہیں ہماری مجلسیں، ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے ہماری باتوں پہ کتنا اعتبار ہوتا ہے۔ یہ الگ بحث ہے کہ منہ پہ کوئی نہیں کہتا صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ ہمیں پتہ ہے، لیکن آج کے زمانے میں اگر ہم یہ کہیں اتنی علم ہونا چاہیے، اتنی معرفت ہونی چاہیے کہ جس پروردگار عالم نے یہ نظام پیش کیا ہے کہ یہ دین غالب آئے گا، تو ماضی میں پلٹ کے جانا پڑے گا، ماضی کے آئینے میں دیکھنا پڑے گا کہ کیا کفر کے غلبے کو اسلام نے مٹایا ہے؟ غور ہی نہیں کیا آپ نے۔ کفر کے غلبے کو اسلام نے مٹایا ہے، کفر کے جھنڈے کو اسلام نے اٹھایا ہے، کفر کے مقابلے میں پرچم اسلام کو بلند کیا ہے۔ تاریخ میں جتنے بھی آپ اور آگ پلٹتے چلے جائیں گے، ہر میدان میں آپ کو کسی ایک ذات کے ذریعے سے حق بلند ہوتا ہوا نظر آئے گا، باطل مٹتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ تاریخ رہی ہے، یہ تاریخ رہی ہے۔ آج کے زمانے کے نوجوانوں سے یہ بات اگر ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ دین غالب آئے گا، اچھا یہ بات سن لیجیے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ میں ایک بات یہاں کہہ کے آگے بڑھ جاؤں۔ اب پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو مسلمانوں کی بات کی جائے، مسلمانوں میں 73 فرقے ہوں گے۔ اب یہ بات جو ہے بہت قدیم ہو چکی ہے، یہ ایک مثال ہے، یہ ایک صرف تمثیل ہے، مثال کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آج کے دور میں جتنے انسان ہیں اتنے فرقے ہیں۔ توجہ ہے نا، جتنے انسان ہیں، جتنے انسان ہیں اس دنیا میں اتنے ہی فرقے ہیں۔ کمال یہ توجہ کریں کہ پہلے زمانے میں مزاج یہ ہوتا تھا کہ کچھ بڑے طے کر لیتے تھے، اس سے معاملات طے ہو جاتے تھے۔ آج بڑے خاموش رہتے، چھوٹے معاملات کو حل کر لیتے ہیں۔ یہ حالت ہو گئی ہماری قوم کی، یہ ہم یہاں پہنچ گئے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جتنے فرقے ہیں، فرقے یہ مٹ جائیں گے، آپ کی سوچ مٹ جائے گی، آپ کے خیالات مٹ جائیں گے، رہے گا صرف دین، رہے گا صرف دین۔ پروردگار عالم نے تاریخ میں مثال قائم کی۔ اب ذرا سا اپنے موضوع کے اوپر آ رہا، پیغمبر اسلام کے زمانے سے پہلے کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے گا۔ میں نوجوانوں سے برابر کہتا ہوں، کچھ نہ پڑھیں، قرآن مجید کی جس آیت کو پڑھیں اس کے ذیل میں یہ تو دیکھیں کہ پروردگار عالم نے اس آیت کو کس مقام کے اوپر نازل کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، اور یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اگر یہ سمجھ میں نہیں آیا تو قرآن مجید نہیں پڑھا،
قرآن مجید کو نہیں پڑھا۔ اب یہ پیغمبر اسلام سے پہلے کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخ ہم دیکھتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخ۔ اب دیکھیں جب حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، کفر کا ایک غلبہ تھا، توجہ کریں، پوری دنیا کفر سے بھری ہوئی تھی، اور کہیں بھی ساری دنیا میں کفر چھایا ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آ کر کے تبلیغ شروع کی۔ میرے نوجوانوں، اس واقعے سے میں بہت کچھ آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آ کر کے جو تبلیغ کا کام شروع کیا، اس میں بے انتہا مشکلات کا سامنا، اور پھر یہ غور کریں کہ مشکلات کہاں سے پیدا ہوتی ہیں، اور کیا دنیا یہ جانتی ہے، دنیا اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ آج بھی اگر کسی مبلغ کی مخالفت ہوتی ہے تو وہ بربنائے حق نہیں ہوتی ہے، بربنائے باطل ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں آپ۔ اور لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ ہماری تبلیغ کرنا ہمارا کام ہے، غور کریں آپ، لیکن ہمارا مطلب یہ ہے کہ یعنی ہمیں بھی قرآن و حدیث کے دائرے سے باہر جانے کا حق نہیں ہے، باہر جانے کا ہمیں بھی اختیار نہیں ہے۔ ہمیں پروردگار عالم نے دین بنانے کے لیے بھی نہیں بھیجا ہے، دین کو پیش کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ توجہ کریں آپ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کے لیے آئے۔ زمانہ ایسا تھا کہ بت پرستی کا دور تھا، بت پرستی تھی، عروج پہ تھی بت پرستی، اور کرتے کرتے 950 سال تک، توجہ کریں، 950 سال تک مسلسل حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے۔ اور اس 950 عرصے کے میں جناب نوح علیہ السلام کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہ ہدایت کے لیے جاتے تھے، یہ لوگوں کو نجات دینے کے لیے جاتے تھے، یہ لوگوں کے درمیان میں محبت بانٹنے جاتے تھے، لیکن لوگ پتھر مارتے تھے، اتنا مارتے تھے کہ نوح نبی علیہ السلام مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ یہ تاریخ ہے، مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اب یہ ہوا جبرائیل امین آ کر کے ان کو اٹھاتے تھے، غسل کراتے تھے، نہلاتے تھے، اور ان کے زخموں کو ٹھیک کرتے تھے، پھر وہ تبلیغ میں نکل جاتے تھے۔ آخر یہ ہوا کہ کچھ لوگ، 80 لوگ، تاریخ یہ کہتی ہے کہ پوری یہ تاریخ دیکھیں، 80 لوگ کہ جنہوں نے ایک نبی خدا کی حکم کی تعمیل فرمائی، اور 80 لوگوں نے صرف کلمہ پڑھا۔ اب یہ صرف واقعہ بیان کر رہا ہوں، اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، اس کا تجزیہ آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں۔ یہ 80 لوگ جو تبلیغ کے بعد مسلمان بنے، بقیہ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب کافر ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر الزام لگاتے ہیں، ان کی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اپنی نسلوں سے یہ کہتے ہیں کہ یاد رکھنا، اس بوڑھے کی بات نہیں سننا، اس کی بات کے اوپر دھیان نہیں دینا، یہ جو کہتا ہے اس کے خلاف کرنا، اور یہ تمہارے دین کا مخالف ہے، یہ تمہارے مذہب کا مخالف ہے، یہ تمہارے خداؤں کا دشمن ہے۔ یہ کہہ کر کے لوگوں کو جناب نوح علیہ السلام سے الگ رکھا جا رہا تھا اور دور کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ لیکن اسی زمانے میں پروردگار عالم نے کہا کہ نوح، جتنی تم نے تبلیغ کر دی، ان کی ہدایت ممکن نہیں ہے۔ غور کرنا، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، قرآنی ہے، اب یاد رکھیں۔ یہ قوم اب اس سے زیادہ سدھرنے والی نہیں ہے، ان میں کوئی لائق ہدایت نہیں بچا۔ جتنے لائق ہدایت تھے وہ تمہاری سب میں آ چکے، یہاں پہ ایک نکتہ اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے زمانے میں کہتے ہیں وہ ابھی جو تبلیغ ویسی ہوتی نہیں ہے، ابھی جو ہے وہ ویسے تبلیغ کا جو اثر ختم ہو گیا۔ اثر ختم نہیں ہوتا تبلیغ کا، اثر وہاں ہوتا ہے جہاں سامنے پتھر نہ ہو۔ غور تو کرے، اثر وہاں نہیں ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے، ہمارا کام ہے تبلیغ کرنا، مبلغ کا، حضرت نوح کا کام تھا تبلیغ کرنا، لیکن کیا حضرت نوح کے ہاں خلوص نہیں تھا؟ کیا ان کے ہاں محبت نہیں تھی؟ کیا ان کے پروردگار عالم نے ان کو وہ کمال ہدایت ادا کر کے نہیں بھیجا تھا کہ وہ تبلیغ کرنے میں ناکام رہے؟ نہیں، خدا کی قسم، نوح نبی ناکام نہیں رہے، وہ جن کے درمیان میں تبلیغ کر رہے تھے وہ ناکام ہوئے،
نوح اپنے منزل میں کامیاب ہیں، کوئی اس مسلمان بنے یا نہ بنے، کوئی ایمان لائے یا نہ لائے، کوئی کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، مگر نوح کامیاب ہے، امت ناکام ہے، نوح کے اوپر حرف نہیں آتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کی تائید کر دی ہے۔ کہا کہ اب ہوا یہ طے ہوا کہ پروردگار عالم نے کہا کہ نوح تم پریشان۔ اچھا، نوح علیہ السلام اس امت کی بدحالی کے اوپر، ان کے کفر اور شرک کے اوپر گریہ کرتے ہیں، اور انہی کا نام اس لیے نوح پڑ گیا۔ اتنا گریہ کیا آپ نے کہ ان کے جناب نوح علیہ السلام کا نام جو ہے وہ نوح پڑ گیا، گریہ کرتے کرتے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ مسلسل گریہ کرتے تھے، اور ان کے کفر و شرک کے اوپر، ان کی بدحالی کے اوپر، ان کے گناہوں کے اوپر نوح رو رہے ہیں، امت نہیں رو رہی ہے۔ توجہ کرے، یہ واقعہ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں، میں اس کو کسی منزل پہ لے جانا چاہتا ہوں میرے نوجوانوں، تاکہ کسی ایک نتیجے پہ ہم پہنچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے درمیان میں بھی کوئی نوح خدا موجود ہو اور مسلسل ہدایت کر رہا ہو، اور ہم اپنے کفر سے نہ پلٹ رہے ہوں، ہم اپنے نفاق سے نہ پلٹ رہے ہوں، ہم اپنے گناہوں سے نہ پلٹ رہے ہوں۔ یاد رکھیں، جس طرح سے نوح کی کشتی میں بھی صاحبان ایمان بیٹھے تھے، اسی طرح سے امام زمانہ کی کشتی میں بھی صاحب ایمان ہی بیٹھیں گے۔ یہ مت لینا کہ وہ کشتی آئے گی تو ہم بیٹھ جائیں گے، نہ، اس کشتی میں بیٹھنے کے لیے صلاحیت کی ضرورت ہے۔ اب حکم یہ ہوا کہ نوح کشتی بناؤ، نوح کشتی۔ اب یہ واقعہ بہت طولانی ہے۔ کہا کہ عجب پروردگار عالم کا، جب نبی خدا کو پتہ چل گیا کہ اب یہ مسلمان بننے والے نہیں ہیں، کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، تو جناب نوح علیہ السلام نے دعا کر دی کہ پروردگار پھر عذاب نازل کر دے۔ کہا نوح اتنی جلدی نہیں، اتنی جلدی نہیں۔ یاد رکھیں، پروردگار عالم اگر زندگی دے رہا ہے تو یہ مہلت ہے، ہر دن تمہاری زندگی کا مہلت ہے، ہر دن تمہاری زندگی کا امتحان ہے۔ بس امتحان وہی تک ہے جب تک سانسیں ہیں۔ میرے نوجوانوں، یاد رکھو، طاقت اللہ نے اس لیے نہیں دی، یہ قدرت اللہ نے اس لیے نہیں دی کہ یہ لڑنے کے لیے اللہ نے دی ہے تمہیں طاقت، نہ، اللہ نے تمہیں دوسروں کو ستانے کے لیے طاقت دی ہے، اللہ نے ظلم کے لیے طاقت دی ہے، اللہ نے بربریت کے لیے طاقت دی ہے۔ اللہ نے تمہیں جو طاقت دی ہے، یہ طاقت اس لیے دی ہے کہ تم معاشرے میں کمزور کی مدد کر سکو، معاشرے میں کمزور انسان کی تم مدد کر سکو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور صلوات پڑھیں، محمد وآل محمد۔ ایک شخص جو بڑا پہلوان ہے، سرکار دو عالم کے سامنے گزر رہے تھے، سرکار دو عالم کو پتھر اٹھا رہا تھا، بڑے بڑے پہاڑ اٹھا رہا تھا، تو کہا کہ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ دیکھیے کتنا طاقتور ہے۔ کہا طاقتور یہ نہیں ہے، طاقتور وہ ہے، طاقتور وہ نہیں ہے جو پتھر اٹھائے، غور تو کرے، طاقتور وہ ہے جو انسانیت کی مدد کرے، جو انسانیت کے کام آئے، جو انسانیت کا سر بلند کرے۔ انسانیت کا سر کچلنے والا طاقتور نہیں ہوتا، انسانیت کا سر بلند کرنے والا طاقتور ہوتا ہے۔ آپ کہاں ہیں؟ مسلمان بھی وہی ہے کہ جو اسلام کے نام پہ مسلمان کا سر بلند کرے۔ تاریخ لکھتی ہے۔ اب یہ واقعہ ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ نوح کشتی بناؤ۔ جناب نوح، میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے غلبہ آئے گا۔ ہم آج کہہ رہے ہیں نا کہ غلبہ کیسے ہوگا، دین کا غلبہ۔ آج نوجوانوں سے کہیے، نوجوان کہتے ہیں ارے یہ اتنا امریکہ، یہ اسرائیل، وہ جرمن، وہ فلاں، یہ اتنی بڑی بڑی طاقتیں، یہ کیسے ایک دم میں زمانہ بدل جائے گا اور دین غالب آ جائے گا اور یہ سارے ادیان مٹ جائیں گے، یہ سارا کفر و شرک کرنے میں مٹ جائے گا، دنیا میں کہیں بھی برائی کا نام نہیں رہے گا۔ یہ یاد رکھے، کہیں بھی ذرہ برابر نہ برائی رہے گی نہ برائی کرنے والا رہے گا۔ جب برائی نہیں رہے گی تو جس کے وجود میں برائی ہے وہ برائی بھی مٹ جائے گی۔ اب یہ حکم ہوا کہ نوح کشتی بناؤ، کشتی بنا دی۔ اب جب کشتی بنا رہے تھے تو خبیث آ کر کے روز کشتی توڑ رہے، روز آ کر کے کشتی توڑ کے چلے جاتے ہیں، نقصان کر کے جو تختے لگتے ہیں توڑ کے چلے جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، پروردگار یہ تو خبیث آ کر کے توڑ کے چلے جاتے ہیں۔ کہا نوح
ایک کام کرو، ایک کتا پالو. میں کیا کر رہا ہوں؟ ایک کتا پالو، اس کو رکھوالی کے لیے چھوڑ دو، وہ پہرا کرے گا. اب جناب نوح علیہ السلام نے ایک کتا رکھا. رات کو نوح سوتے ہیں، یہ آ کر کے نقصان کر کے چلے جاتے ہیں کشتی کا. نوح کرے کیا؟ اور سوال یہ پیدا ہوا کہ جب کتا رکھا گیا، اب آئے تو جو بھی جا رہا ہے زخمی ہو کے جا رہا. کہا یہ کس نے مارا؟ کہا مارا کسی نے نہیں ہے، نوح نے ایک کتا پالا ہوا ہے، اور جو بھی جاتا ہے کشتی توڑنے کے لیے اسے زخمی کر دیتا ہے، اس کی ٹانگیں توڑ کے کاٹ دیتا ہے، کھا لیتا ہے. تو بس یہ وہ نظام تھا، ایک یہ نظام تھا. آپ یاد رکھیں، ایک مرتبہ مولا کائنات نے جناب سلمان فارسی کو ایک شہر کا گورنر بنا کر کے بھیجا. غور کریں آپ میری بات کے اوپر، شہر کا گورنر بنا کر کے بھیجا جناب سلمان فارسی. اب جناب سلمان فارسی جب وہاں پہنچے، اب سلمان فارسی ایک عاجز انسان، خود جو ہے وہ بوریا نشین. اب لوگوں نے کہا کہ آپ اس نظام کو سنبھال پائیں گے؟ کہا کوشش کروں گا، دیکھوں گا کیسے نظام سنبھالتا ہے. تو کہا کہ آپ ایک کام کریں کہ کیا بات ہے، کیا کرنا ہے مجھے؟ کہا سرکار بات یہ ہے کہ یہاں رات کو سکون نہیں ہے، ہمارے علاقے میں رات کو کوئی گھر محفوظ نہیں ہے. کیا ہوتا کیا ہے؟ کہا سرکار پولیس لگی رہتی ہے، چور آتے ہیں گھروں کو لوٹ کے چلے جاتے ہیں اور نقصان کر دیتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں. کہا ٹھیک ہے، آج سے تم جاؤ، توجہ کرے، آج سے تم جاؤ اور جا کر کے سکون سے سو جاؤ، آج سے تمہاری چوری نہیں ہوگی. یہ عجب نظام تھا. اب آپ پہچانیں کہ سلیمان کوئی نبی خدا نہیں، مگر ایک عام آدمی مولا کائنات نے جنہیں کسی شہر کا حاکم بنا کر کے بھیجا ہے جناب سلمان فارسی کو. تو سلمان فارسی نے کہا کہ تم جاؤ، جا کر کے سو جاؤ آرام سے، آج کے بعد تمہارا نقصان نہیں ہوگا. سلمان فارسی گھر سے باہر آئے اور آ کر کے کچھ نہیں کیا. جتنے گلی کے کتے تھے سب کو حکم دیا. اسے کہتے ہیں ولایت، اسے کہتے ہیں حاکمیت. سلمان فارسی نے لوگ پولیس سے نہیں کہا، فوج سے نہیں کہا، جہاں جتنے بھی کتے تھے گلیوں میں ان سب کو یہ اعلان کیا کہ یاد رکھو آج کے بعد رات کو کسی کا نقصان نہ ہونے پائے، حساب تم سے ہوگا. اب یہ ہوا کہ جتنے بھی چور تھے جو جس گلی میں پہنچا وہیں پہ کتوں نے اسے حملہ کر کے کاٹ دیا اور اتنا زخمی کیا کہ واپس جا کر کے اب تک چوروں کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون چوری کر رہا ہے کون نہیں. اب جناب رات کو جب چوری نہیں ہوئی تو صبح اٹھے اور جناب سلمان فارسی کے پاس آئے. کہا آپ نے تو جو کہا سچ ہوا، آج نقصان نہیں ہوا. کہا ہوا کیا ہے؟ کہا چور کہاں ہے؟ کہا جاؤ دیکھو، جتنے زخمی ہو گئے وہ سب کے سب چور تھے. اب تک یاد رکھو علی کی حکومت وہ نہیں ہے جو آپ کے بھروسے پہ چلتی ہے، علی کی حکومت جس سے چاہے اپنا کام کروا لیتی ہے. یہ ہے نظام ولایت. تو عزیزان گرامی، اب جناب نوح علیہ السلام نے کشتی بنا کے تیار کر دی. جب کشتی بنا دی تو اعلان کروایا کہ دیکھو اب عذاب آنے والا ہے، اب عذاب آنے والا ہے. پوری دنیا کفر سے بری ہوئی ہے. اس پوری دنیا میں کتنے لوگ ہیں؟ 80 لوگ ہیں صرف مسلمان. اور یہ 80 لوگ کتنے سال کے ہیں؟ غور کریں، 950 سال کی محنت، 950 سال کی محنت کا نتیجہ تھا کہ صرف 80 مسلمان بنے. اب جناب نوح نے اعلان کروایا کہ عذاب آنے والا ہے. کہا اچھا کون سا عذاب آئے گا؟ اب آ کر کے مذاق اڑا رہے ہیں. کہا وہ نوح کب عذاب آئے گا؟ اس میں سے ایک بڑھیا بھی روز آتی ہے. کہا نوح کشتی بن گئی؟ کہا بن گئی. کہا میں بھی بیٹھ جاؤں؟ کہا نہیں، جس دن آواز دوں اس دن آنا. میں جس دن آواز دوں اس دن آنا، پہلے نہیں آنا. اب یہ بڑھیا آتی رہی، روز آ کر کے پوچھتی رہی، روز نوح واپس کر رہے تھے. ایک دن وہ دن کے جس دن عذاب آیا، نوح علیہ السلام نے اسے پکارنا بھول گئے، کسی وجہ سے مسئلہ پروردگار. لیکن میں تاریخ دہرانا چاہتا ہوں کہ وہ عذاب کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے وعدہ کیا تھا کہ نوح اب عذاب آنے والا ہے، کہہ دو کہ جو کشتی میں سوار ہونا چاہتا ہے ہو جائے. اس کے بعد کوئی سوار نہ ہوا.
پروردگار عالم نے حضرت نوح کو حکم دیا، اے نوح جتنے تیرے چاہنے والے ہیں ان کو سوار کر دے اور جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر دے۔ اب جب کشتی میں یہ لوگ بیٹھ گئے، اب پانی زمین سے ابلنے لگا، توجہ کرے، پانی زمین سے ابلنے لگا اور پانی نے پوری دنیا کو لپیٹ لیا، یہاں تک کہ توجہ کریں یہ نوبت آ گئی کہ جتنے بھی پہاڑ تھے وہ ڈوبتے جا رہے تھے۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنی بلندیوں پہ پانی پہنچ چکا تھا کہ ایک عورت اپنے ایک بچے کو لے کر کے ایک پہاڑ چڑھتی ہے، وہ 3 دن تک پہاڑ چڑھتی رہتی ہے، جہاں تک جاتی ہے پانی پہنچ جاتا ہے، پھر بچے کو لے کے جاتی ہے، پھر پانی پہنچ جاتا ہے، 3 مرحلوں میں وہ پہنچی ہے۔ اب جا کر کے اس نے بچے کو جب اپنے گلے تک پانی دیکھا تو بچے کو اٹھایا اور آسمان کی طرف بلند کر کے، اور تاکہ بچے کو نقصان نہ پہنچے، لیکن آخر وہ وقت تھا کہ وہ بچہ بھی ہلاک ہوا اور وہ ماں بھی ہلاک ہو گئی۔ یہ کیفیت تھی اس طوفان کی، اتنی بڑے عذاب میں۔ اب اس میں تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب طوفان آ گیا پوری دنیا، نوح نے اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھا، کہا بیٹے سے آواز دی، کہا بیٹے آ جاؤ کشتی کے لیے، آ کر کے کشتی میں بیٹھو، کہا نہیں مجھے پہاڑ بچا لے گا، مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ کہا آج کوئی پہاڑ بھی نہیں بچا پائے گا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں جان گرامی، یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے۔ بچا اسی وقت، صرف عبادت نہیں بچا سکتی، ریاضتیں نہیں بچا سکتی، اس زمانے کا جو امام حق ہے، جو اس زمانے کا ہادی ہے، وہی تمہیں بچا سکتا ہے۔ جو اس کے ساتھ ہے وہی بچے گا، جو اس کے ساتھ نہیں وہ بچ نہیں سکتا ہے۔ بیٹا ڈوب گیا، بیٹا بھی ڈوب گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ اے نوح اس کے لیے دعا مت کرو، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، یہ تمہارا اہل نہیں ہے، اسے ہلاک ہونا ہے۔ توجہ کریں، یہ وہ زمانہ تھا۔ اب میں آپ کی خدمت میں جس مرحلے کے لیے میں لایا تھا یہاں تک، اب علماء سے میں آپ لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے اس کفر کو کس طریقے سے مٹایا۔ اب جس طرح سے آج کے زمانے میں پوری طریقے سے کفر پھیل چکا ہے، شرک پھیل چکا ہے، نفاق پھیل چکا ہے، جتنی بیماریاں اس وقت تھی اتنی ہی بیماریاں آج بھی ہیں۔ اسی لیے پروردگار عالم نے اس زمانے کے لیے بھی ایک کشتی بنوائی تھی، آج بھی پروردگار عالم نے اس زمانے کے لیے نجات کے لیے بھی محمد و آل محمد کو کشتی بنا کر کے بھیجا ہے، کشتی بنا کر کے بھیجا ہے، اور فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ حسین سفینہ نجو ہے، حسین چراغ ہدایت ہے، حسین کشتی نجات ہے۔ جو اس کے اوپر سوار ہوگا وہ بچے گا، جو اس کے اوپر سوار ہوگا وہ بچے گا۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ دیکھیں جس طرح سے یہ پورا کفر، ایک کشتی جا کر کے جب پوری دنیا ہلاک ہو گئی، کوئی نہیں بچا، کوئی سانس لینے والی چیز دنیا میں نہیں بچی سوائے کشتی کے۔ اس وقت یہ کشتی جا کر کے کوفہ کے ایک پہاڑ پہ جا کر کے رکتی ہے، کوفہ کے ایک پہاڑ پہ، اور اس پہاڑ کو کوہ جودی کہتے ہیں۔ اس پہاڑ پہ جا کر کے یہ کشتی رکتی ہے، اور اس وقت وہاں لوگ اترتے ہیں، اتر کر کے اسی شہر کو آباد کرتے ہیں۔ آج بھی وہ شہر جو ہے وہ پہاڑ کوہ جودی کے نام سے مشہور ہے۔ میں صرف عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات رہنا چاہیے، آپ کا ایمان قوی ہونا چاہیے کہ جس طرح سے پروردگار عالم نے اس زمانے کے کفر و شرک کو مٹا کر کے اور ایک پوری دنیا کے اندر صرف صاحبان ایمان کا غلبہ، صرف صاحبان ایمان، کہیں بھی کفر نہیں، کہیں بھی شرک نہیں، کہیں بھی نفاق نہیں، کہیں بھی دشمنی نہیں، کہیں بھی بغض نہیں، کہیں بھی حسد نہیں ہے۔ یہ وہ 80 لوگ تھے جو با ایمان تھے۔ اسی طرح سے کل جب امام زمانہ آئیں گے تو اسی طرح سے ہر آنے والے عذاب میں ہر انسان ڈوبتا چلا جائے گا، سوائے وہی بچے گا جو امام زمانہ کے اوپر ایمان لاتا والا ہو، اور یہی وہ کشتی ہوگی۔ بس عزیزِ گرامی، ایک میں نے ایک تاریخ، حالانکہ تاریخ اس طریقے سے نہیں پڑھتا میں، اور تاریخ کو لیکن اتنے وقت میں جانا چاہتا، اس لیے کہ زیادہ تاریخ تاخیر جو مجلس میں مناسب نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور دیکھیں اس تاریخ میں امام زمانہ ہی کو پکارنے والا محفوظ رہے گا،
امام زمانہ کی یاد کرنے والا کل کی مجلس کا جو ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہی صاحب ایمان ہے۔ یہ بات میرے نوجوانوں، ہر باپ اپنے بچوں کو روز یاد دلائے کہ آج تم نے اپنے زمانے کے امام کو یاد کیا یا نہیں کیا ہے۔ محرت کر رہا ہوں، آج اس وقت وہی صاحب ایمان ہوگا، وہی مسلمان اٹھے گا اور وہی مسلمان مرے گا اور وہی مسلمان سوئے گا کہ جس کا اپنے زمانے کے ایمان کے اوپر ایمان کامل ہوگا۔ ٹھیک ہے، کلمہ نہیں، کلمہ اظہار ایمان کا نام نہیں ہے۔ اس دور میں توجہ کریں، اگر کلمہ اظہار اسلام کا نام ہوتا اور مسلمان ہونے کا نام ہوتا تو فلسطین میں اتنی قتل و غارت نہ ہوتی، فلسطین میں اتنا ظلم نہ ہوتا، فلسطین میں اتنی عورتیں بیوہ نہ ہوتی، فلسطین میں اتنے بچے نہ مرتے، فلسطین میں یہ قتل و غارت نہ ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا مسلمانوں کی کمی ہے؟ عزیزان گرامی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کیا مسلمانوں میں کمی رہ گئی؟ مسلمان کم ہیں؟ نہیں، مسلمان بہت ہیں، کلمہ پڑھنے والے بہت ہیں، مگر جس امام کے ذریعے سے پروردگار عالم ان کے کلمے کو قبول کرتا ہے اس امام کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اگر اس امام کے ساتھ ہوتے تو آج فلسطین میں ظلم نہ ہوتا، غزہ تاریخ میں غزہ میں قتل و غارت نہ ہوتی۔ اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا کلمہ امام زمانہ ہے، آپ کا دین امام زمانہ ہے، آپ کا اسلام امام زمانہ ہے، آپ کی توحید امام زمانہ ہے، آپ کی نماز امام زمانہ ہے، آپ کے سجدے امام زمانہ ہیں، آپ کا اخلاق امام زمانہ ہیں، آپ کی تہذیب امام زمانہ ہیں۔ تو جب سب کچھ جمع ہو جائے گا تب جا کر کے آپ کے کلمے کو پروردگار عالم قبول کرے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں آپ ہی سے پوچھوں کہ آپ نے اپنے زمانے کے امام کو مانا ہے یا نہیں مانا ہے؟ اگر مانا ہوتا، اگر مان لیا ہوتا تو کم سے کم آپ ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ ایسا کرتے کہ آپ کے زمانے کے امام کے ظہور کے اسباب پیدا ہوں۔ یہ میں نے کل کی مجلس میں گزارش کیا، اس کا خلاصہ کر کے بس تمام کر رہا۔ ٹھیک ہے، کل میں نے مجلس کا ایک خلاصہ پیش کیا تھا کہ آج کی مجلسیں اگر امام زمانہ کے ظہور کے اسباب پیدا نہیں کر پا رہی ہیں تو یہ مجلسیں قبول نہیں ہیں۔ آئیے طے کر کے اٹھو کہ کل کی مجلس کا ایک حصہ امام زمانہ کے ظہور کے اسباب پیدا کرنا ہے۔ وہ کہاں سے شروع ہوں گے؟ بس دو جملے سن لیجیے۔ سب سے پہلا جو کام کرنا ہے ہمیں، سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اپنے اندر کی برائیوں کو ختم کرنا ہے۔ کریں گے؟ جس کے لیے نفرت کرتے ہو اس سے نفرت کرنا چھوڑ دو۔ بھائی آپ کو یہ دیکھیے آپ کو مل کیا رہا ہے، جزا کیا مل رہی ہے۔ اب یہ خلاصہ مجلس ہے، اب آپ اس کو مانے یا نہ مانے میں کہہ دوں گا۔ اگر آج آپ نے طے کر لیا کہ پروردگار عالم چونکہ میرا امام یہ چاہتا ہے مجھ سے کہ میں اپنے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں رکھوں گا، بس میرا کتنے بھی دشمنی ہیں، کتنے بھی لوگ دشمنی ہیں، وہ دشمنی ان کو مبارک، محبت ہمیں مبارک، نفرتیں ان کو مبارک، محبتیں ہم کو مبارک، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ دوسرا، اپنے ہر کام میں اپنے زمانے کے امام کو یاد کریں گے۔ توجہ ہے، اپنے ہر کام میں۔ نوجوانوں، آج کی تاریخ میں بہت سارے لوگ جو ہے یہ سمجھتے نہیں کہ اگر وقت ہوگا آخری مجلسوں میں اس موضوع کے اوپر تھوڑا گزارش کروں گا، چونکہ تاریخ پڑھ رہا ہوں تو امام زمانہ کی تاریخ پڑھوں گا، ابھی بہت ساری تاریخیں پڑھنی ہے مجھے، ہسٹری پڑھنی ہے مجھے، تاکہ کچھ نوجوان حضرات جو ہیں وہ آشنا ہوں ان مجلسوں سے۔ تو عزیزان گرامی، پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو یاد کرنا ہے۔ یاد کس طرح سے کرنا ہے؟ یاد اس طرح سے کرنا ہے کہ اپنے ہر کام کے ساتھ، اپنے ہر عمل میں امام زمانہ کو شریک کرنا۔ عزاداری کرو، امام زمانہ کو شریک کرو، مجلس امام زمانہ کی خاطر کرو، مجلس کی قیادت، مجلس کی مرکزیت امام زمانہ کے ہاتھ میں ہو،
جلوس امام زمانہ کی سرپرستی میں ہو، ہماری شادیاں امام زمانہ کی سرپرستی میں ہوں، ہمارے ختم امام زمانہ کی سرپرستی میں ہوں، ہمارے تمام امور امام زمانہ کی سرپرستی میں ہوں، انشاءاللہ امام زمانہ کا ظہور بہت جلد ہو جائے گا۔ بس عزیزان کرام، پروردگار عالم آپ کو ہم کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم زمانے کے امام کی مدد کر سکیں اور ان کی معرفت حاصل کر سکیں۔ بہت مشکل کام ہے یہ، اس دور میں بہت آسان نہیں ہے۔ ہاں یہ کہ اگر مسلسل اس کے اوپر کام ہو، مسلسل اس کے اوپر کام ہو تو ہو سکتا ہے کہ ہم کسی حد تک کامیاب ہوں، لیکن جہاں برائی ہے وہاں زمانے کا امام نہیں ہے۔ اگر کسی جگہ برائی ہے وہاں بھی امام نہیں ہے، کسی دل میں برائی ہے وہاں بھی امام نہیں ہے، کسی عمل میں برائی ہے وہاں بھی امام نہیں ہے۔ جہاں برائی ہے وہاں زمانے کا امام نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو اعلان ہو چکا ہے کہ طہارتیں، ہم طہارتوں سے دور نہیں رہ سکتے اور نجاستوں کے قریب ہم جا نہیں سکتے۔ عزادارو، یہی وجہ تھی۔ وجہ کیا تھی کہ حسین کیوں تنہا رہ گئے؟ حسین کے تنہا رہنے کے اسباب کیا تھے؟ بہت ضروری۔ حسین کے تنہا رہنے کے اسباب، حسین کے تنہا رہنے کے اسباب یہی تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور میں ایک جملہ فرمایا تھا، اللہ اکبر۔ کیا جملے تھے امام کے، اور کیا تاریخ دہرائی تھی امام زمانہ نے، امام حسین علیہ السلام۔ اور جس حسین نے اتنے زخم کھائے کہ زخموں پہ زخم کھائے میرے امام نے، اور کیا تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب بھی امام حسین علیہ السلام کسی شہید کی مدد کرنے کے لیے پہنچتے تھے تو دشمن پوری طاقت سے امام حسین کے اوپر حملہ کر دیتے تھے، اور دشمن امام حسین علیہ السلام کے اوپر تیر برساتے تھے تاکہ امام کا کام جلدی ہو جائے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام اتنے زخمی تھے مگر امام نے اپنے زخموں کی طرف نہیں دیکھا۔ امام نے ہر شہید کے قریب پہنچے، جا کر کے اس کا جنازہ اٹھایا۔ میں کہوں گا مولا آپ نے سب کے جنازے اٹھائے، آپ نے غلاموں کے جنازے بھی اٹھائے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کہتے کہ جب امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ جب حر جو ہے وہ اپنے بیٹے کی مدد کے لیے جا رہے تھے، اور جناب حر علیہ السلام ایک مرتبہ جب بیٹے نے آواز دی میری مدد کو پہنچیے، اللہ اکبر، تو ایک مرتبہ حور سے برداشت نہ ہوا، جوان بیٹا تھا اور مقتل کی طرف دوڑے۔ امام پیچھے سے گئے اور جا کر کے ایک مرتبہ روک دیا، کہا حور رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، اور تم نہیں جانتے اور میں جاؤں گا تیرے بیٹے کی مدد کے لیے، اور میں جاؤں گا تیرے بیٹے کا جنازہ اٹھانے کے لیے۔ کہا مولا مجھے جانے دیجیے۔ کہا نہیں، اور میں جانتا ہوں کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کی میت نہیں اٹھا سکتا۔ یہ وہ امام کا دل تھا، یہ امام کا حوصلہ تھا، یہ امام کا جگر تھا۔ میں کہوں گا مولا ابھی کچھ دیر بعد جب جوان بیٹا علی اکبر آواز دے گا مقتل سے، تو آپ کو کوئی یہ کہنے والا نہ ہوگا کہ مولا آپ رک جائیے، مولا رک جائیے، اتنے زخمی زخم کھا چکے۔ اس ضعیف باپ، ایک کمر شکستہ باپ جس کی کمر ٹوٹ چکی ہو، وہ جوان بیٹے کا لاشا کیسے اٹھائے گا؟ مگر حسین وہاں پہنچے، ایک مرتبہ نجف کا رکیا، بابا حسین کی مدد کرو، مدینہ کی طرف رکیا، نانا اپنے غریب حسین کی مدد کرو، جوان کی لاش اٹھانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار